تو اس کے فائدے کیا ہے ذرا عوام کو بتا دیں کہ امت کا اختلاف ہے اس دن پر کہ یہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، کئی لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، کوئی پر 13 ہے اور کسی پر 12 ہے، تو اس بارے میں آپ کیا؟ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، یہ آج ایک نہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ 12 ربیع الاول کی پیدائش پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 100 میں سے اگر 1 یا 2% کا اختلاف ہو تو اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا۔ یہ بات مشہور ہے کہ بیٹے کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن باپ کے اوپر جو ہے کبھی تک کسی نے خوشیاں نہیں منائی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ تاکہ دیوبند کے جو بزرگ ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیفی ذکر نبی الحبیب، اس کتاب کے اندر بھی یہ لکھا کہ 12 ربیع الاول بروز سموار یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ ایسا کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کرتے ہیں کیونکہ سب لوگ ادھر متوجہ ہو رہے ہیں ادھر پروگرام میں۔ حاضرین، اس وقت ہم مین میلاد چوک میں کھڑے ہیں اور پیچھے ہمارے جو ہے وہ اب جلوس دیکھ رہے ہیں۔ آج جشن عید میلاد النبی ہے اور 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس حوالے سے یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ بہت بڑا جو ہے جلوس جاری ہے، اس وقت جلوس آ گیا ہے اور یہ لوگ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم 2-4 باتیں کریں گے، وہ آپ کو جو ہے وہ علم میں اضافہ ان کی باتوں سے آئے گا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے مولانا صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جیسا شکر الحمدللہ مولانا صاحب، جیسا کہ آپ لوگ 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ مناتے ہیں، ہر سال یہ ایک دفعہ آتے ہیں، تو اس کے فائدے کیا ہے ذرا عوام کو بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام مسلمانوں کو، بالخصوص پاکستان کے تمام مسلمان بھائیوں کو میں آج اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کو پورے پاکستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام کے جس ملک کے اندر جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے جلوس اور جشن منائے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امن سلامتی اور آشتی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ان کو اختتام پذیر فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فوائد کیا ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد یہ روئے زمین کے اوپر نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ روئے زمین کی ہر مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کی آمد کے سبب جو فوائد عطا کیے ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہی کی وجہ سے ماں بہن کی پہچان ہوئی ہے، یہ آپ کی آمد کے فوائد ہیں۔ پہلے آپ کی آمد سے پہلے قرآن مجید یہ باتیں بیان فرماتا ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے یہ دنیا، یہ مخلوق جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی تھی، تو آپ کی آمد کا یہ فائدہ ہوا جب آپ آئے تو آپ کی آمد سے یہ پہچان ہو گئی کہ یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، اور ماں وہ ہوتی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ وگرنہ پہلے سر عام بازار کے اندر ماں کو فروخت کر دیا جاتا تھا، بہن کو فروخت کر دیا جاتا تھا، بلکہ دور جاہلیت میں قرآن مجید نے جو بیان فرمایا اس کی روشنی میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ جب بہن کو طلاق ہوتی تو اس کے ساتھ بھائی شادی کر لیا کرتا تھا، تو آپ کی آمد کے سبب، آپ کی آمد سے یہ فائدہ ہوا کہ مخلوق نے ماں بہن کے مقام کو پہچانا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو آج الحمدللہ آج 1400 سال کے بعد بھی وہ سلسلہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پہ شروع ہوا، خوشی کا، کیونکہ فوائد ملے ہیں اور فائدے کے اوپر انسان خوشی کرتا ہے۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو انسان کتنی خوشی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، میرے ذہن میں ایک سوال ہے اس کے بارے، لوگ تو بیٹے کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے باپ کی جگہ پر ہے۔ دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ بیٹے کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن باپ کے اوپر جو ہے کبھی تک کسی نے خوشیاں نہیں منائی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہی تو سب سے بڑی وجہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں کر پائے، کہ جس کے سبب ہم دنیا میں آئے
ماں باپ کے سبب ہم دنیا میں آئیں تو بیٹے سے تو زیادہ خوشی ماں باپ کے اوپر ہونی چاہیے کہ ماں باپ کے سبب ہم دنیا میں آئے ہیں, ہمیں یہ دنیا کی زندگی ملی ہے ماں باپ کے سبب ملی ہے. تو جس کے سبب انسان کو زندگی ملے تو اس کے لیے اس کی اوپر تو خوشی تو زیادہ ہونی چاہیے. لیکن یہ تو آپ نے ایک عقلی بات کہی ہے, وگرنہ قرآن مجید یہ فرماتے ہیں ما کان لأحد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کی بھی باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو ہم بحیثیت رشتہ داری نہیں, یہ خوشی جو ہے یہ بحیثیت رسالت منا رہے ہیں. بحیثیت رسالت جو خوشی کا اظہار ہے وہ اپنے بڑوں کے لیے یہ جو ہے باعث رحمت ہوتا ہے, باعث نجات ہوتا ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ والے کہ امت کا اختلاف ہے اس دن پر کہ یہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. کئی لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول ہے, کوئی پر 13 ہے اور کسی پر 12 ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اس دن پر اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی. تو میرے بھائی اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ آج ایک نہ پیدا کر دیا گیا ہے. 12 ربیع الاول کی پیدائش پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. 100 میں سے اگر 1 یا 2% کا اختلاف ہو تو اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا. آپ کو پتہ ہے عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 8 ربیع الاول, میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ شروع دن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت. اب دیکھیں ایسا کرتے ہیں تھوڑی دیر بات کرتے ہیں کیونکہ سب لوگ ادھر متوجہ ہو رہے ہیں, ادھر پروگرام میں خلل آ رہا ہے. تو اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے, یہ صحیح کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ حج اکبر تھا, وہ جمعے کا دن تھا اور جمعہ تھا 9 ذی الحجہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار والا وہ دن ہے کہ جس دن فیہ ولدت تو میری ولادت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے. تو پھر صحابہ اعظام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے؟ فرماتے ہیں فیہ ولدت تو, اس دن میری ولادت ہوئی ہے سوار والے دن. پھر اس کے اوپر ترمذی شریف کے اندر مفسرین اکرام نے, امام قسطلانی نے, شارح بخاری, دیگر علامہ مسلم شریف کے جو شارح ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ, انہوں نے تمام نے اس بات کے اوپر یہ بات کوٹ فرمائی ہے. حتیٰ کہ دیوبند کے جو بزرگ ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیف فی ذکر النبی الحبیب, اس کتاب کے اندر بھی یہ لکھا کہ 12 ربیع الاول بروز سموار یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہے. اور سب دیوبند کا جس اپنے مؤرخ کے اوپر اتفاق ہے وہ بزرگ ہے شبلی نعمانی صاحب, ان کی کتاب ہے سیرت النبوی, اس کے اندر انہوں نے بھی 12 ربیع الاول مدت 10 اسنا یومن یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جب ربیع الاول سے 12 دن گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ماشاءاللہ. تو یہ ایک دیوبند بس چھوڑے. ماشاءاللہ. شکریہ مولانا صاحب.